اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامات کے سلسلے میں ہم نے لاسٹ 2 لیکچرز میں انسانی قوت جو امیجینیشن سے متعلق ہے اس کے ذریعے سے اپنی لائف کو پلان کرنے کے بارے میں اور اپنی زندگی کو میننگ فل بنانے کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن کی تھی۔ آج ہم مزید اسی پہلو سے بات کریں گے کہ اگر ایک شخص نے اپنی لائف کو میننگ فل کر لیا، اپنے آپ کا ایک ویژن بنا لیا، اپنا ایک مقصد یا اپنا ایک ٹارگیٹ یا اپنا ایک لانگ ٹرم پلان سیٹ کر لیا، تو اب اس کو اپنے جو اس کے ڈفرینٹ رولز ہیں ان کے درمیان عدل کیسے کرنا ہے، ان کو بیلنس کیسے کرنا ہے، اور زندگی میں اپنے تمام کرداروں کو کس طرح سے نبھانا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو لوگ بھی زندگی میں کوئی بڑا کام کرتے ہیں وہ اپنی پرسنل لائف میں یا سوشل لائف میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ناکام ہوتے ہیں، ماں سوائے انبیاء کے، یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے سامنے مثال ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کے اندر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کیں بلکہ آپ کی جو سوشل لائف تھی، پرسنل لائف تھی، جو آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ لائف تھی، وہ بھی ہر لحاظ سے کامیاب و کامران تھی۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اگر ہم نے ایک ویژن بنایا ہے، اپنا ایک مقصد کا تعین کیا ہے، تو اب ہم اپنے رولز کو بھی اسی کے لحاظ سے جو ہے وہ بیلنس کریں۔ یعنی کہ اس بات کو مزید اس طرح سے میں ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ نے یہ گول بنایا ہے کہ آپ نے ایک بزنس مین بننا ہے، اب بزنس مین بنتے ہوئے اگر آپ دن اور رات کی تمیز نہیں کرتے، کئی ماہ گھر سے باہر رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دے پائے، اپنی صحت پر توجہ نہیں دے پائے، اپنے باقی ریلیشنز پر توجہ نہیں دے پائے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ آپ ایک ان بیلنس شخصیت بن جائیں گے ایک پہلو میں کامیاب ہونے کے باوجود۔ تو لہٰذا اس طرح کے تمام رولز جو آپ کو سوسائٹی دیتی ہے ان کو ادا کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو ان رولز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ رولز ہیں کون کون سے، ایسے کون سے رولز ہیں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ جب ہم ایک نوجوان کی بات کرتے ہیں تو نوجوان کے پاس جو سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے وہ اس کے طالب علم ہونے کا ہے، دوسرا جو اس کا اہم رول ہے وہ اس کا بیٹا ہونے کا ہے، تیسرا جو اس کا اہم رول ہے وہ کسی بہن کا، کسی بھائی کا بھائی ہونے کا رول ہے، اس کے بعد جو اس کا رول ہے وہ کسی ملک کا شہری ہونے کا ہے، پھر اس کے بعد کسی کلب کا ممبر ہونے کا ہے، پھر کسی کا دوست ہونے کا ہے، کسی کے کزن ہونے کا ہے، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، اس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ کے، نوجوان کے یہ سارے ڈیفرنٹ رولز ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ جو ایک بہت انتہائی اہم رول ہے وہ اس کا ہے عبداللہ کا، اللہ کے بندے کا، وہ اس کا ہے امتی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا۔ تو اب اگر ایک طالب علم جو انجینئرنگ کر رہا ہے، ایف ایس سی کر رہا ہے، اے لیولز کر رہا ہے، او لیولز کر رہا ہے، اس کے ان تمام رولز کے بارے میں اس کو سمجھایا نہیں جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا کوئی ایک رول ہی ڈومیننٹ ہو جائے گا، چاہے وہ اسٹوڈنٹ کا ہو یا کسی اسپورٹس مین کا ہو یا ایز اے انٹرٹینر کے ہو کہ وہ موویز دیکھتا ہو، فیس بک پہ وقت گزارتا ہو، انٹرنیٹ کے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ اٹیچ رہتا ہو، تو وہ زیادہ کیا کرے گا کہ ایز اے انٹرٹینر یا ایز اے اسپورٹس مین یا ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ فوکس کر جائے گا اور وہ اپنے باقی رولز کو جو ہے وہ ان بیلنس کر جائے گا۔ اور نارملی سوسائٹی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں 60 سال کی عمر میں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، وہ جو ہے ایک مسلم بھی ہیں، تو لہٰذا پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں میں جو پہلی صف ہے اس میں ہمیں زیادہ تر لوگ 60 اینڈ ابو کے جو ملتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہی رولز کو وہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہوتے یا انہوں نے بیلنس نہیں کیے ہوتے۔ تو اس کی ضرورت ہمیں یہ ہے کہ ہم اسی وقت نوجوانی کے لحاظ سے ہی اپنے ان رولز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے مستقبل میں بریڈ وینر کا رول پلے کرنا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی فیملی کے لیے پیسے کمانے ہیں، اپنی فیملی کے لیے ان کو سیکیورٹی دینی ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو ہیلتھ دینی ہے، تو اس کو 14 15 16 سال کی عمر سے یہ پتہ ہو کہ اس نے 22 سال کی عمر میں، 23 سال کی عمر میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا ہے اور اس نے یہ کام جو ہے وہ سر انجام دینے ہیں اپنی سوسائٹی کے لیے۔ اس کو پر منتھ جو بھی اس کا اپنا ایک سوشل سٹیٹس ہے اس کے مطابق اس کی سورس آف انکم ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ اپنی گرومنگ کرے، ڈیولپمنٹ کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب ان سارے رولز میں آپ کا پرفارمنس کا لیول کیا ہے۔ خاص طور پہ جو فیملی کے لحاظ سے لوگ ہوتے ہیں، میریڈ ہوتے ہیں، ان کا رول تو انتہائی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے
کیونکہ اسٹوڈنٹ ایج تک، یوتھ تک تو آپ کے فائدہ یا نقصان کا زیادہ امپیکٹ صرف آپ کی ذات پر جا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ میرڈ ہو جاتے ہیں تو اب آپ کی ذات کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ ہو گئے. سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ وابستہ ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کے بچے آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، پھر جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں آپ کے سب آرڈینیٹ، آپ کا باس آپ کے ساتھ وابستہ ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ کسی کلب کے ممبر ہیں، کسی جماعت کے رکن ہیں تو وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اب اتنے سارے رولز ہیں، اتنی ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو اس نے پلے کرنی ہیں، پرفارمنس اس نے دینی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ہم ایک شخص ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، جیسے وہ اپنی صبح کرتا ہے تو اس کا جو رول ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا، کہ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، تلاوت کی. اب وہاں سے رول شروع ہوتا ہے. اگلے ہی لمحے وہ آیا تو اس نے پھر ناشتہ کیا. اب یہ اس کا سیلف کا رول ہے اپنی ذات کے ساتھ، کہ اس نے اپنے جسم کو جو ہے وہ غذا دینی ہے. پھر اس نے کوئی خبریں وغیرہ سنی یا کوئی کتاب پڑھی، اخبار پڑھی، تو اب اس نے اپنے دماغ کو کچھ فیڈ کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد اس نے اپنی ماں سے بات کی، اپنے باپ سے کی، اپنے بھائیوں سے کی. اب یہ کیسے اس کے مختلف چہرے ہیں جو بدل رہے ہیں، یعنی کہ کبھی اس کا فیس اللہ کی طرف تھا تو وہ بندے کے طور پر تھا، کبھی اس کا فیس ماں کی طرف تھا تو بیٹے کے طور پر تھا، بیوی کی طرف تھا تو شوہر کے طور پر تھا، اس کے بچے تھے تو ہسبینڈ کے طور پر تھا. پھر وہاں سے وہ اپنے آفس میں چلا گیا. جب آفس میں گیا تو وہاں پر اس کا رول جو ہے وہ ایز اے باس کے تھا، ایز اے ایک سب آرڈینیٹ کے تھا، ایز اے کولیگ کے تھا، ایز اے ایک بریڈ ونر کے تھا. تو اب وہاں پر اس نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. پھر وہاں سے وہ نکلا، شام کو آیا، کسی کلب میں گیا، کوئی ایکٹیویٹی کی تو وہاں پر بھی اس کا اپنا ایک رول ہے. پھر اپنے دوستوں سے ملا تو اس کا بطور دوست کے رول ہے. شام کو گھر آیا، اپنے بچوں کو وقت دیا، بیوی کو وقت دیا، فیملی کو وقت دیا، تو اب وہاں پر اس کا اپنا ایک رول ہے. تو لہٰذا اس طرح کے مختلف رولز ہیں جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کے ریفرنس پوائنٹ میں. تو پورے دن میں ایک انسان اتنی بڑی تعداد میں جو رولز پلے کرتا ہے، جب ایک میریڈ پرسن اپنے ان رولز کو لکھے گا تو ان کی تعداد تقریباً 20 سے 22 بنتی ہے.